اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، گزشتہ دنوں 1 اگست سن 2025 بروز جمعہ ملک پاکستان کے شہر کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ بعد نماز جمعہ ڈیفنس فیز 6 میں ایک مسجد کے اندر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ملک کے معروف و مشہور سینئر وکیل قانون دان خواجہ شمس الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ ادا کرنے آئے اور نماز جنازہ پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص نے ان پر حملہ کیا۔ وہ حملہ ان کے دنیا سے جانے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ اب خواجہ صاحب کا اس طرح جانا گویا کہ خواجہ شمس الاسلام صاحب ہمیں ایک میسج دے کر گئے، دیکھو موت ایک حقیقت ہے، زندگی ایک بلبلہ ہے، کسی بھی وقت دن میں یا رات میں، تنہائی میں یا لوگوں کے مجمع میں، خلوت میں یا جلوت میں یہ پھٹ سکتا ہے۔ اس وقت خواجہ صاحب کو سوائے اس کے کہ ان کی دنیا کے اندر زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال ہی کام آ سکتے ہیں۔ بس جنازہ میں بھی شرکت کا اللہ نے موقع دیا، تعزیتی جو ان کا اجلاس تھا اس میں بھی شرکت کا موقع ملا، سپریم کورٹ تک کے ججز اس میں شریک تھے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز بھی اس میں شریک تھے، بڑے بڑے وکلاء شریک ہوئے، لیکن ان تمام کے تمام کی شرکت اس درجے تو فائدہ دے سکتی ہے کہ ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں تسلی مل جائے، لیکن خواجہ صاحب کو اس وقت صرف ان کی زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ بس ہمارے ملک کے جو وکلاء ہیں ان سے درخواست کروں گا، عدالتوں میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو عدالتوں کے معاملات کا اللہ نے جنہیں اختیار دیا ہوا ہے، ان تمام کے تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، دیکھیں آج آپ لوگ دوسروں کی فائل اٹھاتے ہیں، آج آپ لوگ دوسروں کی فائلیں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر پھر ایک کیس چلتا ہے، سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ لو اپنی فائل اور خود پڑھو، اور آج تم خود اپنے لیے فیصلہ کرو کہ تمہاری فائل میں تمہارے متعلق تم نے کیا لکھوایا ہے۔ یہ تمہاری فائل تمہیں کامیابیوں تک پہنچائے گی یا تمہیں ناکامی کے اندر دفن کروا دے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، زندگی بہت بڑا دھوکہ ہے، اور موت ایک یقینی اور ایک حتمی چیز ہے جو ضرور بھی ضرور انسان کو پہنچ کے رہے گی۔ جب انبیاء علیہ السلام بھی اس دنیا میں نہیں رہے، جب بڑے سے بڑے طاقتور بادشاہ نہیں رہے، صحت سے صحت مند انسان نہیں رہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ دیکھو خواجہ شمس الاسلام کے پاس صحت بھی بڑی اچھی تھی، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، مال بھی خوب تھا، اللہ نے دنیا کی نعمتیں اور دولت بھی خوب عطا کی ہوئی تھی، اور اہل دین سے بھی ان کا بہت اچھا تعلق تھا، لیکن اس وقت ان کی موت کا جو وقت لکھا ہوا تھا نا، اس میں ان کو بچانے کے لیے کوئی چیز بھی کام نہیں آئی، کوئی چیز سہارا نہیں بنی۔ میرا اتنا ان سے زیادہ تعلق نہیں رہا، البتہ ان کے برادر مکرم خواجہ سیف الاسلام صاحب سے میرا، وہ بھی بڑے اچھے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، تو ان سے میرا بڑا اچھا تعلق رہا اور ہے، اور اب تک ان سے تعلقات کی بنیاد پر بڑا اچھا معاملات کچھ کیے تو بڑا اچھا تجربہ رہا۔ کل میں ان کی بروز اتوار جو تعزیتی اجلاس تھا اس میں گیا، علماء بھی تھے، دیگر بھی ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے اپنے وکلاء برادری کے بھی کافی دوست شریک تھے، اور ججز بھی تھے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن میں ایک چیز سوچتا رہا کہ اس وقت خواجہ شمس الاسلام صاحب کو کیا چیز کام آئی۔ اس لیے یہ درخواست کرتا ہوں، آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں اور اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اور ایک ایک لمحے کو اپنی آخرت کی زندگی بنانے اور سنوارنے اور آخرت کی کمائی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی زندگی ہر حال میں گزر جاتی ہے، جس حال میں بھی انسان ہوگا، انسان کی دنیا کی زندگی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی یقین جانیے اسی کی اچھی بنے گی جس نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی اچھی بنانے میں گزاری ہوگی۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ان سے ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو، بہت سے لوگوں کو ان سے ہمدردی اور ان کو اچھا بھی سمجھتے ہوں، لیکن میں تمام ایسے لوگوں سے درخواست کروں گا
جو ان سے محبت کرتے تھے وہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ان کے لیے ضرور بھی ضرور مستقل کرنے کا اہتمام کریں، خصوصاً ان کے جو پسماندگان ہیں وہ ان کے لیے بھی، اور ان کے جو دیگر اعزاء اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا ضرور بھی ضرور اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے والد صاحب بھی اسی طرح حادثے کا شکار ہوئے اور ان کے دوسرے ایک بھائی بھی اسی طرح شہید ہوئے، آج اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا اسی انداز سے اپنے پاس بلایا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ اسی ہی شہادت کی موت عطا کرتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے لیے کیا حکم ہے وہ میں نے آپ حضرات سے عرض کر دیا۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہمارے تمام سامعین کو بھی اپنے پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل بھی نصیب فرمائے، اور ان کے تمام پسماندگان کو اب اس وقت جس چیز کی خواجہ صاحب کو ضرورت ہے اس ضرورت کے پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کے تمام خواجہ صاحب کے متعلقین اس بات کی کوشش کریں کہ جو خواجہ صاحب میسج دے کے گئے نا اسے اپنی زندگی میں اپنانے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری سب کی دنیا کے اندر کی گئی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ خواجہ صاحب گئے تھے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے، اور وہیں پر انہوں نے اپنی نماز جنازہ کا اعلان کروا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔